www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قوموں کے عروج اور قوموں کے زوال کس طرح ہوتے ہیں اس کو اقبال نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. تو اردو ہماری مضبوط ہے اس لیے تھوڑی وضاحت اس کی کرنی ہے. اقبال کہتے ہیں قوموں کی ترقی کا راز مجاہدہ ہے، قربانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں. جو قوم حق پرست صحیح لائن کا مجاہدہ کرتی ہے اللہ تعالی اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں. شمشیر و سنان، سنان نیزے کو کہتے ہیں، شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، اور یہ دونوں سے مراد محنت ہے، جفاکشی ہے، مجاہدہ ہے. یہ دین بھی جو پنپ رہا ہے یہ مجاہدے اور قربانیوں کی بنیاد پر ہے. حق کے لیے قربانیاں دینا اور حق کے واسطے مجاہدے کرنا یہ تاریخ ہے، اور یہ کرنا ہی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خالی یوں کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم جنت کے مستحق ہو گئے. یقیناً اس کلمے میں یہ طاقت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو اٹھا کر جنت میں پہنچائے.
سنتوں میں طاقت ہے کہ اس پر عمل کرنے والے کو وہ سنتیں جنت میں پہنچائیں. لیکن حدیث میں فرمایا کہ اس کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے، اس کے ساتھ مجاہدے کی بھی ضرورت ہے، اس کے ساتھ امتحان کی بھی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں جن جن لوگوں کو ہم نے کامیابیاں عطا فرمائی ہیں ان کے امتحان ضرور رکھے ہیں. ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. پہلے جن لوگوں نے آمنا کہا ان لوگوں کے بھی امتحان ہوئے، ان کی بھی آزمائشیں ہوئیں اور وہ مجاہدوں میں پار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے آراستہ کر دیا، کامیابی سے سرفراز کر دیا، نعمتوں سے نواز دیا، جنت کی سرخرویاں ان کو حاصل ہوئیں. اسلام کی بنیاد دیکھی جائے گی تو یہی نکلے گی. جس دن سے سرکار نے کوہ صفا پر دل کی صفائی کا اعلان کیا اس وقت سے آزمائش اور مجاہدوں کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے. آج بھی مسلمان آزمائشوں سے دوچار ہے. دنیا کے مختلف خطوں کی خبریں ہیں ہمارے پاس. کیا ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور وجہ کیا نکلے گی؟ یہی نکلے گی کہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ. کلمے کے بعد آزمائش ہے. لوگ عاشورہ کے موقع پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کر کے ماتم کی بنیادیں رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اسلام نے ماتم کی بنیادوں کو ختم کیا ہے اور مجاہدے کرنے والے اور شہادتیں دینے والوں کی پیٹھیں تھپ تھپائی ہیں اور جانے والے خوشی خوشی سے اللہ کے راستے میں جان کے نذرانے، مال کے نذرانے دیتے رہے ہیں اور یہ دین پنپتا رہا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام مردہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، لیکن اس میں جلا اور اس میں جان اور اس میں طاقت بھر جاتی ہے ان مجاہدوں، ان قربانیوں سے. جہاں سرکار نے یہ فرمایا کہ ایھا الناس آمنوا وقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو حالات شروع ہو گئے. تاریخ اسلامی نہیں پڑھتے ہم لوگ. حالات شروع ہوئے اور آزمائشوں کا دور ایسا کہ جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، جو رشتہ دار تھے وہ ستم کرنے پر تیار ہو گئے. چند گنے چنے انگلی پر گنے جانے والے لوگ سرکار کے ساتھ رہے اور صرف اللہ کی مدد رہی اور یہ دین چمکا اور پنپا اور آج تک پنپ رہا ہے اور قیامت تک اس کے چلنے کا وعدہ ہے. اس بنا پر کہ دین انسان کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا. جب اللہ اسے بچانا چاہتے ہوں گے، جب اللہ اسے بنانا چاہتے ہوں گے،
جب اللہ اسے پھیلاوا دینا چاہتے ہوں گے تو اللہ چاہیں گے تو اپنوں کے بجائے دشمنوں سے دین کی نشر و اشاعت کا کام لیں گے، دین کو آگے بڑھایا جائے گا۔ دین میں کوئی کام کرے تو اسے اللہ کا کرم اور شکر ماننا چاہیے کہ اس سے کام لے لیا گیا، ورنہ اللہ جو کلمہ نہیں پڑھتا اس سے بھی کلمے کا کام لے سکتے ہیں، جو ایمان والا نہیں ہے اللہ اس سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ ابو طالب نے بہت مدد کی دین کی، لیکن دین ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ سب سے ہلکا عذاب ہونا ہے ان کو، ان کی مغفرت کی دعا بھی نہیں ہونی ہے، لیکن کام اللہ نے لے لیا اور خوب لے لیا، بھتیجے کا ساتھ دیا اور بڑھ چڑھ کر دیا۔ جتنے سہارے تھے آقا کے ایک ایک کر کے ہٹائے گئے اور دنیا کو بتایا گیا کہ دنیا والوں کے کمزور سہاروں پر دین کو نہیں چلا رہے ہیں، ہم اپنے بل بوتے پر اپنا دین پوری دنیا میں چلائیں گے اور کسی سے بھی کام لیں گے۔ اب تاریخ اسلامی دیکھیے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک کمزور خاتون کا مال اس دین کی بنیاد کے اندر لگا ہوا ہے، اور وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا ہے سرکار کا، 2 مرتبہ کی بیوہ ہیں، 25 سال کی عمر سرکار کی ہے، نوجوانی بھرپور ہے، لیکن اس بیوہ کو میرے نبی کے اخلاق کی بلندیاں چھو گئی، جی لگا، بڑے بڑے سرداروں کو ٹھکرایا اور میرے محبوب سے نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد قربانی کا عالم یہ ہے کہ جتنا مال تھا سب لا کے میرے محبوب کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے محبوب اتنے مالدار نہیں تھے، لیکن اللہ کس کے مال سے کس کو مالدار کر دے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے عیالدار پایا، غریب پایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس نکاح مالدار خاتون سے کرا کر اس کا مال سرکار کی خدمت میں رکھ کر میرے نبی کو مالدار کر دیا۔ اس لیے سرکار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کرتے ہیں، وصال ہو جانے کے عرصے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں، بلکہ ان کی بہن آئی تو سرکار نے اپنی کملی بچھا دی اور فرمایا تیرے بول میں مجھے خدیجہ کی آواز کھنکتی ہوئی معلوم ہوئی، مجھے اپنی وہ چہیتی بیوی یاد آ رہی ہے جس سے زیادہ تر اولاد ہوئی اور دین کا کام ہوا۔ جب تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑا تو خدیجہ نے ساتھ دیا، جب تمام لوگوں نے نفرت دی تو خدیجہ نے محبت دی، جب تمام لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیا تو حضرت خدیجہ نے اپنا مال دین کی بنیادوں میں اڈیل دیا۔ اور جب پہلی وحی آئی اور اس وقت جو حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کی ضرورت تھی اور دلاسا اور ساتھ کھڑے رہنے کی ضرورت تھی، تو اس وقت رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہوئی ہیں، اور کیسی کھڑی ہوئی ہیں؟
ایسے تاریخی جملے کہے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو جگہ جگہ نقل کیا ہے کہ یہ بات کہی ہے شوہر کی حوصلہ افزائی میں کہ مت گھبرانا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، جن کو یہ تمام تر خوبیاں اللہ نے دے رکھی ہو اللہ ان کو ضائع نہیں کرے۔ اس لیے حضرت خدیجہ گئی اور ابو طالب دنیا سے گئے تو وہ سال کو عام الحزن کہا، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ دو سہارے ہٹا کے بھی دین کو چلایا اور بتلایا کہ اللہ تعالی کا دین چلتا رہے گا، یہ کسی انسان کے سہارے پر نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ میں کام نہیں کروں گا تو کام کیسے چلے گا، یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ اللہ کیسے کیسے لوگوں سے کہاں کہاں اور کب کب کام لیتے ہیں کہہ نہیں سکتے۔ شہادت کو لوگوں نے بہت ماتم کا ذریعہ بنایا، رونا شروع کیا، اور ماتم یہ شیعوں کی ایجاد ہے۔ اسلام نے تو صبر کا پیمانہ دیا ہے، ماتم کو ختم کیا ہے۔ ہمارے یہاں ماتم کی کوئی گنجائش نہیں، نوحہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث پاک مشکات شریف میں موجود ہے، من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا۔ جو اپنے رخساروں کو غم میں پیٹے اور دکھ میں اپنا گریبان چاک کرے اور زمانے جاہلیت کے نعرہ بازیاں اور آہ و بکا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت مسلمین میں سے نہیں ہے۔ کسی کے وصال پر اگر غم کرنا ہے اور سوگ منانا ہے تو اس کی مقدار 3 دن ہے، وہ بھی ترک زینت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ رونا نہ واویلا کرنا، بلکہ اسلام نے ماتم کا لفظ ہٹایا ڈکشنری سے اور اس کی جگہ لا کر صبر کا پیمانہ رکھ دیا کہ حالات آئیں تو صبر کرنا، اور صبر کرنے والوں کو بہترین بدلے کا وعدہ کیا۔ قرآن کریم میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کے دربار سے بے انتہا اجر ملنے والا ہے۔ اور صبر کی جگہ جگہ تلقین فرمائی، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مصیبت اور حالات کے آنے پر آدمی کا اللہ کے فیصلوں پر جم جانا اور اللہ کے فیصلوں پر رضامند ہو جانا، اس کا نام اصل میں صبر ہے۔ مصیبت نام ہے، مصیبت نام ہے آدمی کی آزمائش کا، اسی سے آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے۔ تو مصیبت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتی ہے، تو امتحان میں حیثیت کھلتی ہے۔ مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا، اسی سے آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے۔ تو کتنی پیاری بات کہی ہے اقبال نے، ایک شعر کے اندر قوموں کے عروج کو بھی بیان کیا ہے اور ان کے زوال کو بھی بیان کیا ہے کہ جب ڈھول تالے اور گانا بجانا اور موسیقیوں کے نظام آ جائیں گے قومیں برباد ہو جائے گی۔ ناچنے والی قومیں
پنپتی نہیں ہے، ترقی نہیں کرتی. عیش و عشرت کے نقشوں میں اللہ مٹا دیتے ہیں ان کو، اور مجاہدوں کے نقشے میں اللہ قوموں کو ترقیاں دیتے ہیں. اور وہ مجاہدہ بھی اللہ چاہا. منمانے طریقے سے بہت سے لوگ مجاہدے کر رہے ہیں، لیکن تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ تھکنے کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. نتیجہ تیز تھکان اگر چاہتے ہو تو پھر طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو شریعت مقدسہ بتائے. بیچارہ عرب آیا تھا، 10 محرم کو ایئرپورٹ سے باہر نکلا، لوگ رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، پیٹ رہے تھے. کہاں ان پر کیا بلا نازل ہوئی ہے، ان پر کیا مصیبت اتری ہے کہ یہ لوگ اتنا رو رہے ہیں، اتنا واویلا مچا رہے ہیں. ان کو بتایا آپ عرب سے آئے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے. کہا وہ 1400 سال ہو گئے، کیا انڈیا والوں کو ابھی پتا چلا ہو؟ 1400 سال کے بعد ماتم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم لوگ محبت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن محبت میں محبوب کا گلا بھی گھونٹ کے رکھ دینا چاہتے ہیں. یہ عجیب قسم کی محبت ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا دلدوز شہادت کا واقعہ. میں کہہ رہا تھا اسلام کی نیو میں اور بنیادوں کے اندر خواتین کے مال لگے ہیں، ان کی جانیں لگی. حضرت سمیہ کو بھرے بازار میں مکے کے لیڈروں نے لگاتار زخمی کیا، وار پہ وار کیے، خون کا فوارہ بہ نکلا، ندی بہ پڑی اور اس میں لاشا تڑپ رہا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی حالت میں اپنے بیٹے حضرت عمار جو خود بھی شہید ہوئے ہیں اور حضرت یاسر شوہر ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں اور اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ. یہاں شہادت کا جلوس نکالنے کے نام پر نمازیں برباد کی جاتی ہیں اور شاعر کہتا ہے کہ حضرت حسین نے تو سجدے میں سر کٹوایا ہے. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو اور چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو. یہ شان ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا حسین ہم نہ تھے، اگر تم ہو جاتے تو بھی نکال دیے جاتے. ہم کو ایسے بے نمازیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ایسے ڈھول تاشے والوں کی ضرورت نہیں ہے. ارے کسی کا وصال ہو جائے اور پڑوس والا زور سے ٹیلی ویژن بجائے تو لوگ دوڑ کر اس کو کہتے ہیں بھائی شرم نہیں آتی، تیرے پڑوس میں میت ہوئی ہے اور تو ٹیلی ویژن پر گانے بجا رہا ہے. یہاں ڈول تاشے نکالتے ہیں. تماشا کر دیا، حضرت حسین کی شہادت کا فوارہ کر کے رکھ دیا. ہم کیا بتانا چاہتے ہیں دنیا کو؟ بتانا کیا تھا، بتا کیا رہے ہیں؟ سرفروشی کی تمنا بتانا چاہیے تھی، وہ تو بتا نہیں رہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات یاد کرو نا ذرا. فرمایا اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک. اے الہ العالمین تیرے راستے کی موت چاہتا ہوں. شہادت کی موت کی تمنا کی ہے. شہادت مرد مومن کی تمنا ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے اور دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں. فرمایا اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے الہ العالمین شہادت کی تمنا بھی رکھتا ہوں اور تیرے دیار سے دور اور میرے محبوبہ کے قدموں سے دور بھی نہیں ہونا چاہتا.
اللہ نے دونوں ہی تمنائیں سچی دعا کی بنیاد پر پوری فرمائی۔ اب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف پہ جلدی بلاؤ میرے بیٹے کو جلدی بلاؤ، تو وہ بلانے کو گئے کہ اب تو یہ کہے گی کہ ہاتھ جوڑ لینا بیٹا ایسے دین سے، ان کی نردیاں دینی ہیں، یہ قربانیاں دینی ہیں۔ تو بیٹے نے گود میں لیا ماں کو، کیا کروں ماں تیری خدمت، کیا وصیت فرماتی ہے کیا نصیحت کرتی ہے؟ تو نصیحت یہ کی کہ بیٹا یہ خون دیکھ کر مچل مت جانا، دین سے مکر مت جانا، یہ نردیاں بہتی رہے گی، اس سے سنگین حالات آئیں گے، لیکن دامن رسول پر چھوڑنا۔ یہ ہے اسلامی جذبہ، یہ ہے قربانیوں کی عجیب و غریب داستان، یہ ہے آزمائشوں کے پل سے گزر کر کامیابیوں کے زہرے حاصل کرنے کا راستہ۔ یہی محرم کا سبق ہے، یہی قربانیوں کی تاریخ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔